بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ یعنی یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت 103 سے 106۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں ان کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات کو سمجھتے تھے۔ جب سلیمان فوت ہوئے تو ان شیاطین یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو اس کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ اور جادو سیکھنے والوں کا۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے بھی آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں عبادت کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ غلط کام ہے، ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھتے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔